کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے نا کہ حضور کے امتی، حضور کے غلام حضور سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے، حضور کو اپنی گناہگار امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، حضور کو اپنی امت کتنی پیاری ہے، تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ بھی ہو جائے، تو پھر بھی ہم حضور کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ توبہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کا حضور کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمارے آقا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے فلاں امتی سے گناہ ہو گیا، اس کو گناہ کو معاف کر دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور پیدا ہوئے، تو سب سے پہلا کام حضور نے کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا، اور اس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا ہے؟ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ سجدہ جو سب سے پہلا سجدہ حضور کی برکت سے، جب حضور کائنات میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے سب سے پہلا تحفہ جو عطا کیا وہ یہ تھا کہ حضور کا قدم زمین پہ لگا تو اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سرکار نے فرمایا میری وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے اور سجدے کے لائق بنا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو آپ نے پہلا سجدہ کیا تھا وہ اپنی امت کی یادگیری میں کیا تھا، اپنی امت کی گناہوں کی بخشش کے لیے کیا تھا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک میں آپ کے اس ایک سجدے پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے سجدہ کیا، حضور نے سجدہ کیا۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں کچھ عمل کی بات بھی ہو جانی چاہیے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کیا غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نبی وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور امتی وہ ہے کہ جو غلامی رسول کا دم بھی بھرتا ہے لیکن 50 سال عمر ہو گئی ہے کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، اگر جاتا ہے تو عید کے دن جاتا ہے یا جمعے کے دن جاتا ہے۔ تو یہ کیسی غلامی ہے؟ حضور کو سجدے کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ زمین پر آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا حضور نے، اور امتی اگر 50 سال کا ہو کر سجدہ نہ کرے تو ایسے نکمے امتی کو ایسے عظیم الشان نبی کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ لہذا جو کام حضور کو پسند ہے وہ امت کو بھی پسند ہونا چاہیے، اور حضور کو سجدے کے ساتھ بڑی محبت ہے، سجدے کے ساتھ بڑا، اتنا طویل سجدہ آپ فرماتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، اس قدر لمبا سجدہ، اس قدر طویل سجدہ آپ فرماتے تھے۔ تو پھر کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ جن کے لب پر رہا امتی امتی، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور نے سر سجدے میں رکھ کے امتی امتی کہا، ہم ساری زندگی بھی یا رسول اللہ کہتے رہے تو حضور کے ایک بار امتی امتی کہنے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔
اس لیے وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، جب وہ اللہ کے محبوب ہو کر، ساری کائنات کی مطلوب ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، حبیب کبریا ہو کر تمہیں امتی امتی کہہ رہے ہیں تو ان کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اگر تو گناہگار امتی ہو کر یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کہے گا تو تیری عظمت و شان بھی بڑھ جائے گی۔ لہذا وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ یہ بچپن کی بات ہے، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور اپنی امت کو یاد کیا، امت کی بخشش کی دعا کی، اور جب حضور جوان ہوئے تو غاروں میں جا کے رو رو کے اپنے رب سے اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب عرش معلیٰ پہ گئے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم چونکہ کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ہم اپنا مسلک بھول جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو بد مذہب لوگ ہیں نا، وہ جہاں بھی پہنچ جائیں اپنے مسلک کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، دین بھی بھول جاتے ہیں اور سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ کرسی مل جائے چھوٹی سی تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضور عرش معلیٰ پہ گئے ہیں تو وہاں جا کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب جبریل بھی نیچے رہ گیا، رف بھی نیچے رہ گیا، براق بھی نیچے رہ گیا، عرش معلیٰ کا ماحول آ گیا، تو عرش کے نیچے جا کر حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور وہاں جا کر بھی اس سجدے میں اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کی دعا کی۔ اور قرآن پاک میں آپ پڑھیں سورہ النجم کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، میرا خیال ہے آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا۔ مجھے موضوع کھلا ملا ہے، جو چاہو بیان کرو جی، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میلاد سے معراج تک کیسے پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے، وہ بھی شان مصطفیٰ ہے، اور شان مصطفیٰ بیان کرنے مقصود ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہ بھٹکا نہ راستے سے ہٹا، کون؟ صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ تمہارا ساتھی سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ معراج کی رات میرا نبی سیدھا میری بارگاہ میں آیا، نہ راستے سے ادھر ادھر ہوا، نہ بھٹکا، نہ بے راہ ہوا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی معاذ اللہ نبی جی حبیبی رسولی، یا معاذ اللہ محمد، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ صاحبکم، اے لوگو تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب، تمہارا آقا جب معراج کی رات میری بارگاہ میں آیا تو نہ بھٹکا، نہ ادھر ادھر ہوا، نہ بے راہ ہوا۔ یا اللہ محبوب تیرا ہے، اپنے لیے تو معراج کی رات اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اپنی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو یوں کیوں نہیں کہا کہ میرا محمد، میرا نبی، میرا رسول، میرا محبوب؟ تو نسبت ہماری طرف کر رہا ہے کہ لوگوں تمہارا آقا، تمہارا صاحب راستے سے ادھر آیا۔ ہم تو نیچے تھے نا، تو حضور اوپر ہے، تو اپنی طرف نسبت کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید کا مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس لیے امت کا ذکر کیا اور صاحبکم فرمایا کہ معراج کی رات بلایا تو میں نے اپنی ملاقات کے لیے تھا، اپنی زیارت کے لیے تھا، لیکن میری بارگاہ کے اندر آ کر بھی تمہارے گناہوں کی گٹھڑی کھول بیٹھا کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ جب جبریل امین براق لے کر آئے تھے تو حضور نے توقف کیا تھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں براق پہ سواری کر لوں گا، کل جب قیامت کے دن میری امت قبروں سے نکلے گی اور جنت کی طرف جائے گی تو کیسے جائے گی، ان کی سواری کا کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفدا کا ترجمہ تفسیر جلال کے اندر یہ ہے کہ وہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اور سواریاں کون سی ہوں گی؟ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اس لیے عیب دار جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تاکہ قیامت کے دن تمہارا جانور اور تمہاری سواری جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ انہی جانوروں کو سواریاں بنا کر
امت قبروں سے بعد میں اٹھے گی، سواری جو ہے وہ قبروں پہ پہلے کھڑی ہوئی۔ اور عرش مولا کے نیچے جو آپ نے سجدہ کیا، وہاں کیا منظر تھا، کسی عاشق نے اس کو بیان کیا ہے کہ تہے عرش سجدے میں